الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کے بعد آپ کو مفت کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. جب دوبارہ داخل ہو تو اثر نو نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. نہ کی تھی اور افطار کا وقت آ گیا، افطار مسجد میں نہیں کر سکتے، البتہ اب نیت کر لیجئے. نیت کرنے کے بعد افطار آپ کر سکیں گے. تاہم بہتر طریقہ یہ ہے، مناسب طریقہ کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پیئیں، افطار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چھٹی شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیادہ السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6. جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائے شائع کرتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام احتشام علی ہے اور میں کاموکی سے آیا ہوں. میرے لیے سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. کر سکتے ہیں، البتہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو مستحب ہے. میرا نام احمد افضل طاری. میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کے لیے سال بھر جب ہو جائے پورا تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب اس میں رمضان شرط نہیں ہے، کسی مہینے میں کسی بھی دن زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے. اس کی تفصیلات پہلے بھی عرض کی گئی ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد پھر رمضان کا انتظار کرنا بھی جائز نہیں ہے. جب فرض ہو گئی تو اب تو فوراً زکوٰۃ اس کے مستحق تک پہنچا دی جائے. البتہ کوئی مجبوری ہے اور وہ زکوٰۃ اس وقت نہیں دے پا رہا، وہ الگ صورت ہے. کیسی مجبوری اور واقعی وہ مجبوری ہے بھی یا نہیں، ورنہ یہ کہ فوراً دے دی جائے. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈوانس میں دیتا رہے تو نفس پر بھی شاید کم گرا ہو، وہ مشکل نفس پر کم ہو.
ایک دم سے بہت ساری رقم نکالتے ہوئے آدمی کا نفس اس کو روکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب کن لوگوں کو دینا، اب اس کی یہ کہ شریف فقیر، اب یہ ساری تفصیل بتانی پڑے گی نا. پھر یہ کہ ہاشمی، اس کی تفصیل. اچھا، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے: فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم فی سبیل اللہ، غارم فی سبیل اللہ، ابن سبیل یعنی مسافر. اب یہ تو ظاہر ہے کہ شاید ایک لفظ بھی پتہ نہ چلا ہو جی. یہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے. زکوٰۃ کی جو نصاب ہے نا اس تک پہنچنے جتنا اس کے پاس نہ ہو، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گرا ہوا ہو. مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان یعنی گھر میں کام آنے والے جو چیزیں ہیں وہ، سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کار، کاریگروں کے اوزار. اسکوٹر یا کار سے مراد ہے کہ وہ جو استعمال میں ہے، اگر لیا ہی بیچنے کے لیے تو پھر تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. کاریگروں کے اوزار اسی طرح جو اس کے استعمال میں رہتے، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں. اسی طرح اگر مدیون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں. اسی طرح وہ اس کی تفصیل پھر کافی تفصیل ہے اس کی. تو یہ فیضان زکوٰۃ ایک کتاب ہے چھوٹی سی مکتبۃ المدینہ کی، اس کو پڑھ کر یہ معلوم کی کر سکتے ہیں آپ، یا پھر یہ کہ زکوٰۃ کے فتاوی احکام زکوٰۃ یہ فتوے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے، یہ کافی ڈیٹیل ہے اس میں، معلومات حاصل ہونی بہت مفید ہے. یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ یہ نام ہے کتاب کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا 5 سال کے بچے کائٹ اڑا سکتے ہیں، یا 2 سال کے بچے کائٹ اڑا سکتے ہیں، یا 1 سال کے بچے کائٹ اڑا سکتے ہیں، یا 2 سال کے بچے کائٹ اڑا سکتے ہیں؟ کائٹ نہ کائٹ نہ 1 سال کا بچہ اڑا سکتا ہے، نہ 100 سال کا اس کا پردادا تردادا اڑا سکتا ہے. کائٹ اچھی چیز نہیں ہے. کائٹ نہ بچہ اڑا سکتا ہے نہ بوڑھا اڑا سکتا ہے. کائٹ نہیں اڑائی، نہ اڑائی جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے، اور اس سے علماء نے منع فرمایا ہے. کائٹ کو پتنگ بولتے ہیں، گڈی بولتے ہیں، پنجاب میں گڈی بولتے ہیں، ہمارے یہاں پتنگ بولتے ہیں، اور پہلے اردو میں وہ اس کو کنکیا بھی لکھا ہے. تو اپنے مختلف نام ہوتے ہیں اس کے. تو یہ کائٹ جو ہے انگلش نام ہوگا غالباً. یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں اڑانا، غفلت، پھر اس میں پیسے ضائع ہوتے ہیں، پھر جانے بھی بعض ضائع ہوتی ہے، اس میں سے پاگل ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے پیچھے چھتوں سے گرنا، پھر اس کی ڈور سے گردن کٹ جانا، ہاتھ پیر پر زخم آ جانا، یہ بھی واقعات بنتے رہتے ہیں. تو یہ کائٹ یا پتنگ جو ہے یہ اچھے لوگ نہیں اڑاتے اس کو، نہ اچھے لوگ اس کی لوٹ مار کرتے ہیں، نہ بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. اتنا ٹائم ذرا فضول لوگوں کے پاس ہوتا ہے. کام کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. گھڑی کا ٹائم صحیح بات ہے کہ جیسے پکڑا ہی نہیں جاتا.
جن کی مصروفیات ہوتی ہے اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پرسوں جو ہے یہ اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے نا، یہ ادھر لیاقت آباد کے پاس ہے نا، ایک آدمی نے یوں سمجھے کہ وہ ہاتھ پہ ڈور کو پکڑ لیا، ہاتھ تو اس کا کٹ گیا، یعنی بالکل نہیں، مطلب زخم آ گیا، بڑا زخم، لیکن اگر وہ نہ کٹتا نا شاید کسی کی گردن پہ جاتا. یہ بھی پرسوں کی بات ہے. یعنی وہ رمضان میں شاید ٹائم گزارنے کے لیے نا یہ تھوڑا اس کا کراچی کے اندر جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. یا اللہ خیر کرے یار. امیر علیہ سنت کے پڑھ نواز سے ریان ذات تاری، ان کی آواز میرے خیال میں انہی کے منہ سے میں نے کائٹ سنا تھا. اب میں نہیں سمجھا، میں نے پہلی بار سنا تھا. اب لوگ تو پتنگ بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص میت کے قرض کا ذمہ لے لے اور نماز جنازہ ادا ہو جانے کے بعد وہ قرض ادا کرنے میں بلا وجہ تاخیر کرتا رہے اور ٹال مٹول کرتا رہے، تو کیا اس شخص کا اس طرح کرنا کیسا ہے اور اس کے